بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری پچھلی ویڈیو کی کنٹینیویشن ہے جو میں نے اسکیمرز کے اوپر بنائی تھی۔ اسکیمرز جو فراڈولنٹس ہیں، جو اسکیمرز ہیں، ان کی ٹائپس میں نے آپ کو بتائی تھی، اور 21 ویز میں نے آپ کو بتائے تھے جن سے آپ ان کو ریکوگنائز کر سکتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں ان 21 ویز کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر پتہ چل سکے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں جو ٹائپس ہیں اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے اندر میرے پاس بہت سارے ایسے ایویڈنس ہیں جن کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ ان فراڈیئرز کو، ان اسکیمرز کو کیسے پہچان کیسے سکتے ہو۔ سب سے پہلی جو ان کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹو گڈ ٹو بلیو۔ وہ آپ کو انتہائی پروفیشنل طریقے سے، انتہائی مطلب ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو وہ جاب آفر کر رہے ہیں وہ بالکل ہی ریئل ہے۔ مطلب اگر آپ کو کوئی بار بار ایمفیسائز کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی جو جاب وہ آپ کو آفر کر رہا ہے وہ بالکل ریئل ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ کو شک بن سکتا ہے۔ دوسری جو ان کی سب سے بڑی سمٹم ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بغیر جاب اپلیکیشن کے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کو ای میل آ جاتا ہے، کوئی آپ کو کال آ جاتا ہے، کوئی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کو فلان آفس کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے، تو اگر آپ نے کہیں اپنی سی وی اپلائی نہیں کی ہے، آپ نے اپنی سی وی نہیں جمع کی ہے، تو آپ کو یہ کال لیٹر آ جاتا ہے، تو یہ اسکیمر ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے فلاں آفس میں، فلاں مس فلاں، میڈم فلاں یا مسٹر فلاں آپ کا ایچ آر ریپرزنٹیٹیو ہوگا، آپ اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، تو اس میں آپ کو جاب کی جو آپ کی کیٹیگری ہے جس کے لیے آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کو پروفائل میچ کر رہا ہے، اس کی کوئی وہاں پہ آپ کو نشانی نہیں ملتی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس جاب کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جاب کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، جو ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ اس کے علاوہ جو ان کی سمٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پرسنل ای میل کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو کمپنی کی ای میل ہوتی ہے وہ کمپنی کے سرور سے جنریٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کمپنی کی ای میل سے کوئی ای میل نہیں آیا ہے، کوئی پرسنل ای میل سے آپ کو ای میل کر رہا ہے، یا پرسنل واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ای میل واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے، یا آپ کو پرسنل نمبر سے فون کر رہا ہے، تو یہ فراڈولنٹ ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی کمپنی اگر آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتی ہے یا کال کرتی ہے، تو پھر وہ اپنے کمپنی کے نمبر سے، کمپنی کے آفیشیل نمبر سے آپ کو کال کرتی ہے، یا کمپنی کے آفیشیل ای میل سے آپ کو ای میل کرتی ہے، ایچ آر آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ای میل جو ہے ان کی جو سرور ہے وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرسنل ای میل سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فرادس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ سیلری آپ کو آفر کرتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیلری اتنی ہوگی، آپ کے اوور ٹائم اتنا ملے گا، آپ کو یہ بینیفٹس ہیں، وہ بینیفٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ کو اتنی ساری چیزیں وہ گنوائیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں گے آپ یہ تو بالکل ہی ریئل ہے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ فیسلٹیز آپ کو گنوانے کی کوشش کرے تو یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فریشرز کو ہم جو ہے نا وہ انکریج کرتے ہیں، فریشرز اس کے لیے اپلائی کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ فریشرز ہمیں چاہیے، ہمیں جو نئے بندے ہیں ہم ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں جو وزٹ ویزے پہ لوگ ہیں ان کی تلاش میں ہیں، تو پھر وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے نا یہ فراڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیجیٹ ہائرنگ ہم کر رہے ہیں، ہمیں امیجیٹ بندہ چاہیے، ہم آج ہی آپ کا انٹرویو کریں گے، کل ہمیں جو ہے نا ہائرنگ کرنی ہے، تو یہ بھی ایک فراڈ کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ آپ کو جاب آفر لیٹر بھیجتے ہیں وداؤٹ اینی اپلیکیشن فرام دا اپلیکینٹ۔ مطلب آپ نے انٹرویو نہیں دیا، آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا، آپ نے کچھ ایویلویشن آپ کی نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ کو انٹرویو یا آفر لیٹر کیسے آیا؟ دیکھیں، یہاں پہ یو اے ای میں جو جاب کا جو سسٹم ہے نا وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی میں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو وہ کمپنی کا ایچ آر ریپرزنٹیٹیو یا ٹیلنٹ ایکوزیشن جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو کال کرتا ہے، اور کال کے اوپر آپ کا پری انٹرویو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پری انٹرویو آپ کو وہ کوشچن کرتے ہیں، آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے تو پھر ہم فردر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ مجھے یہ اور یہ کال آپ کو کمپنی کی جو آفیشیل
لینڈ لائن نمبر ہے وہاں سے آتی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو پری انٹرویو فارم بھیجتے ہیں جو آپ کو فل کر کے بھیجنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے کچھ آف لائن ٹیسٹ لیتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, تو پھر وہ آپ ان کو فارم فل کر کے جب بھیجتے ہو اس کے بعد پھر وہ آپ کو فائنل انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, اور فائنل انٹرویو ان کے HR کے ساتھ آپ کا لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو وہ آفر لیٹر بھیجتے ہیں. اگر وہ آفر لیٹر آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کتنے دن میں جوائن کر سکتے ہو. اگر آپ ان کو بول دیتے ہو کہ میں امیجیٹ جوائننگ کر سکتا ہوں تو پھر وہ آپ کا وہاں پہ باقی چیزیں پروسیس کرتے ہیں. تو یہ یہاں کا پروسیجر ہے. اگر کوئی بھی چیز ان یوزول چیز آپ کے سامنے آ جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے اپلیکیشن نہیں دیا ہے, آپ کو کال لیٹر آ گئی, انٹرویو کے لیے بلایا گیا, آپ نے کہیں جاب سبمیشن نہیں کیا ہے, کہیں آپ نے اپلیکیشن نہیں بھیجا ہے, تو پھر آپ کو اگر وہ آفر لیٹر بھیجتے ہیں تو یہ ایک فراڈ ہے. اگر آپ کو کمپنی کے پرسنل ای میل سے یا پرسنل موبائل نمبر سے, پرسنل واٹس ایپ نمبر سے آپ کو کوئی میسج بھیجتا ہے تو یہ ایک فراڈ ہے, آپ اس کو پہچاننا چاہیے. یہ چیزیں جو تھی یہ یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی کامن ہے. اگر آپ یہاں پہ UAE میں ہیں, نئے ہیں, جاب سرچ کرنے کے لیے آئے ہیں, وزٹ ویزے پہ ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو بہت ہی کیئرفلی مانیٹر کریں, کیئرفلی ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طریقے کا فراڈ نہ کر سکے. اگر آپ کو کوئی ان 21 سمٹم میں سے کوئی بھی سمٹم نظر آ جائے تو پھر آپ کو اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی کمپنی ایز پر UAE لیبر لا آپ سے کوئی بھی فیس چارج نہیں کر سکتی, کیونکہ ایز پر UAE لیبر لا ویزا, ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی, ہر قسم کی فیسلٹیز جو ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. اس میں ویزا ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن ہو گیا, ایکوموڈیشن ہو گیا, ہیلتھ انشورنس ہو گیا, یہ ساری چیزیں ایز پر UAE لیبر لا کوئی بھی کمپنی آپ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. اگر کوئی کمپنی آپ سے فیس ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جاؤ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ویڈیو تھی آج کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے 21 جو سمٹمز تھی ان کے بارے میں. آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دوستوں کے ساتھ اپنے یہ چینل کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریے اور سبسکرائب کیجیے.